رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور میری آیات کی تکذیب کرے، آیات کو جھٹلائے، تو ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جن کی عبادت ہوتی رہی ان کو بھی، اور جو عبادت کرتے رہے ان سب کو ہم کل قیامت کے دن جمع کریں گے۔ پھر جس وقت میدان معاشر میں وہ سب جمع ہوں گے تو پھر رب تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ جن کے بارے میں اللہ کے علاوہ تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ ہمارے کیا ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، کارساز، متصرف الامور ہیں، یہ کیا ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ کیا ہیں، جن کے بارے میں تمہارا دنیا میں یہ خیال تھا، جن کو دنیا میں یہ خیال کر کے پکارتے رہے، این شرکاکم، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک۔ تو اس وقت سورۃ مومن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، ان کی گردنوں میں طوق ہوگا اور پاؤں میں کیا ہوگا، زنجیر ڈالے جائیں گے، پھر انہیں کھولتے پانی میں اور آگ میں کیا کیا جائے گا، ان کو ڈالا جائے گا۔ اس وقت فرشتے ان سے جب سوال کریں گے، ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، سورۃ مومن ہے، 24واں سپارہ ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے فرشتے کہیں گے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو دنیا کے اندر من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کارساز، مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کے پکارتے رہے، وہ کہاں گئے آج؟ آپ تو تم کیا آج کیا ہو، تم بڑی مصیبت میں ہو، عذاب میں مبتلا ہو۔ تمہارا خیال یہ تھا کہ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، ہماری یہ دور کر دیتے ہیں، ہماری کیا کریں گے، ہمارے کام آتے ہیں۔ آج تمہارے اوپر بہت بڑی بھاری کیا ہے، مصیبت ہے، اللہ کے عذاب میں تم کیا ہو، گرفتار ہو۔ کہاں ہے وہ تمہارے شریک اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے؟ آج تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے، تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے؟ قالوا ذلوا، وہ کہیں گے آج ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، جو ہمارے دنیا کے اندر معبود تھے نا، آج ہمیں ان میں سے کوئی نظر نہیں ہو رہا، نظر نہیں آ رہا، آج ہم سے کیا ہو گئے، وہ غائب ہو گئے، گم ہو گئے۔ بلکہ وہ فوراً ہی نا جب یہ بات کریں گے نا کہ آج وہ ہم سے گم ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، وہ فوراً سنبھلیں گے، وہ فوراً سنبھلیں گے، اور ساتھ ہی وہ اپنے دنیا کے اندر جو انہوں نے شرک کیا اس کا فوراً انکار کر دیں گے، فوراً انکار کر دیں گے۔ انکار کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم نے تو اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ کیا کر لیا؟ جرم کا اقرار کر لیا۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کے بچ جاتے تھے نا، بچ جاتے تھے اور جھوٹے دعوے کر کے بات سے بچ جاتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون ابناءکم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ہم ان کو جمع کریں گے نا کل قیامت کے دن، وہ اس طرح رب کے سامنے قسمیں کھائیں گے، رب کے سامنے قسمیں کھائیں گے۔ یہاں بھی یہی مضمون ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے نا، فوراً وہ سمجھیں گے کہ آج تو کیا ہے، ہم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، وہ فوراً اللہ کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اللہ کی قسم اس سے پہلے ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ کیوں کریں گے یہ قسمیں اٹھائیں، کیوں اٹھائیں گے، اپنے شرک کا انکار کیوں کریں گے؟ اس وجہ سے کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر قسمیں جھوٹی اٹھا کے جرم سے بچ جاتے تھے نا، اسی طرح آج ہم جھوٹی قسمیں اٹھا کے اور کیا اپنے انکار کر کے، اپنے شرک کا انکار کر کے اللہ کے عذاب سے کیا ہو سکتا ہے، بچ جائیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بچ سکتے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں بچ نہیں سکتے۔ وہ فوراً سنبھلیں گے، سنبھل کے کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے تو اس سے پہلے کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ الکافرین،
اسی طرح اللہ رب العزت کافروں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتا رہتا ہے. کیا بھٹکاتا رہتا ہے؟ تو اس لیے وہاں فرشتے سوال کریں گے، یہاں اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ ان سے خود پوچھے گا، ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا مصیبت کے وقت کیا ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے کام مشکل دور کر دیتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں، ہمارے رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، وہ کہاں آئے تمہارے شریک ہو؟ ثم لم تکن فتنتہم، وہ کہیں گے، وہ اس لیے فتنہ سے کہا کہ وہ کہیں گے کہ قالوا واللہ ربنا، ہمیں اس رب کی قسم ہے، ہمیں اس رب کی قسم ہے جو کیا ہے، ہمارا جو رب ہے اللہ ہے، ہم ما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اس لیے فتنہ کا معنی کیا ہے؟ گمراہی ہے. اس لیے وہ شرک سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بولیں گے، شرک اپنے جرم سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بولیں گے، اس لیے فتنہ سے اس کو تعبیر کیا. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی اور بہانہ نہیں کریں گے سوائے یہی بہانہ کریں گے، کہیں گے کہ ہم اللہ کی قسم ہے جو کیا ہے ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو اس کا شرک، ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو دیکھیے نا، اپنے اوپر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے اوپر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے نا دنیا کے اندر، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے تھے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو کیا دے رکھا ہے؟ اختیار دے رکھا ہے. جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے نا، وہ جھوٹ ان سے کیا ہوگا؟ جاتا رہے گا، جو جھوٹ جاتا رہے گا. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، میرے پاک پیغمبر ان میں سے بعض تو وہ ہے نا آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ کا واعظ و نصیحت سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، مسئلہ توحید سنتے ہیں، مسئلہ توحید سنتے ہیں، لیکن کیا بڑی ٹک ٹک کی آنکھ لگا کر نا، آنکھیں لگا کر آپ کی طرف دیکھتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، میرے پاک پیغمبر ہم نے کیا کیا؟ ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. کیا؟ پردہ ڈال دیا. اور جو حق کو سمجھنے کی صلاحیت تھی نا، ان کی ضد عناد کی وجہ سے ہم نے کیا کر لی؟ وہ سلب کر لی. کیا کر لی؟ سلب کر لی. اس لیے ہم نے ان کو دلوں کے اوپر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا. وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو کانوں سے بہرا کر دیا. کانوں سے بہرا کر دیا. کیوں بہرا کیا؟ یہ اب حق بات سمجھ بھی نہیں سکتے اور حق بات سن بھی نہیں سکتے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے ان کے آنکھوں پر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا. کیوں؟ اگر سارے کے سارے معجزات لا کر آپ ان کو دکھا دیں نا، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم. کیوں کہ ہم نے ان کو دلوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دیا، کانوں سے کیا کر دیا؟ بہرا کر دیا. آنکھوں کے اوپر کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا. اب حق بات سمجھ بھی نہیں سکتے، حق بات کو سن بھی نہیں سکتے اور حق بات زبان سے بول بھی نہیں سکتے. اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا، میرے پاک پیغمبر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا تو وہ جھگڑتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہیلے بہانے اور جھگڑے کرتے ہیں. یقول الذین کفروا، وہ کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو جو آپ ہمیں سناتے ہیں نا پہلے لوگوں کو قصے کہانیاں، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قصے کہانیاں جو سچے واقعات پہلے گزشتہ قوموں کے بیانات کیے نا، بیان کیے، گزشتہ انبیاء کے جو واقعات بیان کیے، تو یہ تو ہم نے کیے تھے فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ کیا کریں؟ اس کے اندر غور و فکر کریں، توجہ کریں اور اس کے اندر عبرت حاصل کریں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ پہلے لوگوں کو قصے کیا ہیں؟ قصے کہانیاں ہیں. یہ کیا ہیں؟ قصے کہانیاں. کیوں کہ وہ جاتے تھے فارس کے اندر. کہاں؟ فارس کے اندر جاتے، روم کے اندر جاتے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو وہ رات کو نا جس طرح پہلے لوگ دور میں رات کو جرگہ ہوتا تھا، بیٹھتے تھے، لوگ باتیں کرتے تھے کافی رات دیر تک، تو وہ لوگ ان کو قصے کہانیاں سناتے. کیا؟ قصے کہانیاں سناتے. تو یہ لوگ کہتے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو کیا ہیں؟ ہم بھی بنا سکتے ہیں. اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے میرے سچے واقعات کو جو میں نے عبرت اور نصیحت کے لیے کیا کیے تھے؟ بیان کیے تھے،
انہوں نے ان واقعات کو، سچے واقعات کو قصے کہانیاں کہا۔ کیا کہا؟ قصے کہانیاں کہا۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے سپارے کے اندر، مثل الذین ینفقون، نہ مثال رب نے دی ہے کہ ان کی مثال اس طرح ہے نا جس طرح ایک جانور ہے، جس طرح کیا ہے؟ ایک جانور ہے، اور اس کافر اور مشرک کی مثال اس جانور کی طرح ہے جس طرح اس کو مالک بلاتا ہے، مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو آواز دیتا ہے، وہ آواز تو سنتا ہے اس کی، لیکن جو مالک کی آواز کا مطلب ہے وہ اس کو مطلب کو نہیں سمجھتا، اس کے مطلب کو نہیں سمجھتا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کی بھی مثال یہی ہے، آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن آپ کی جو آواز تو سنتے ہیں لیکن آپ کے مطلب کو یہ نہیں سمجھ سکتے، آپ کے مطلب کو یہ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے کانوں کے اوپر اور دل دماغ کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر کیا ڈال چکا ہے؟ پردہ ڈال چکا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال اس جانور کی طرح ہے، اس جانور کی طرح ہے جو سنتا ہے لیکن بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ آدمی محفل میں بیٹھا ہو، اس وقت سری ہلائے، کیا کرے؟ سری ہلاتا رہے، جب باہر جائے تو پھر وہی نعرے، پہلے والے نعرے۔ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتا رہے، قرآن کے اندر ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم پڑھتا رہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم پڑھتا رہے، پھر باہر میں جائے تو وہی نعرے شروع کر دے، تو اس کی مثال اس جانور کی طرح ہے جو بات سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے انہیں سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے ان سے، لِلَّذِينَ، ان سے جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین، جنہیں کنتم تزعمون، تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہ رہے گا ان کا کوئی اور بہانہ، الا سوائے اس کے، ان قالوا واللہ ربنا، کہ وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، نہ تھے ہم شرک کرنے والے، انظر کیف کذبوا، دیکھیے کیسا وہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم، اپنے اوپر، وضل عنہم، اور جاتی رہے گی ان سے، ما کانوا یفترون، وہ بات جو کہ وہ گھڑتے تھے، ومنہم من یستمع الیک، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے، ان یفقہوہ، کہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھاری پن ہے یعنی پردہ ہے، وَإِن يَرَوْا آیَةٍ اللہ، وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، کل آیۃ، سب معجزے، لا یؤمنوا بہا، وہ ایمان نہ لائیں گے اس پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جاؤوک، جب آئیں تمہارے پاس، یجادلونک، جھگڑا کرنے کو تم سے، یقول الذین کفروا، کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا، کہ نہیں ہے یہ جو کچھ، الا اساطیر الاولین، مگر صرف کہانیاں ہیں گزشتہ لوگوں کی۔ صدق اللہ العظیم۔